بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میرا نام شاویز ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ میں بچپن ہی سے ضدی تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری اپنی میڈیسن کمپنی نہیں تھی۔ میں ایک دفتر میں ایک بہت بڑے عہدے پر تھا۔ اسی عہدے کی طاقت نے مجھے میری اوقات بھلا دی۔ میں جس دفتر میں کام کرتا تھا اس کا مالک دبئی میں رہتا تھا۔ اس نے دفتر کا سارا کام مجھ پر ڈال رکھا تھا۔ میں اسے فون کر کے ساری اہم باتیں بتا دیتا، وہ بھی فون کے ذریعے مجھ سے ساری رپورٹس لے لیتا۔ میں مطمئن تھا کیونکہ میں جو بھی فیصلہ کرتا وہ سب مان لیتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دفتر میں ایک نئی لڑکی جاب کے لیے آئی تھی۔ وہ لڑکی ایک بہت قریب گھر سے تھی، مگر اس کی دو باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ایک تو وہ بہت خوبصورت تھی اور دوسرا وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ اس لیے میں نے اسے جاب پر رکھ لیا۔ وہ جب بھی میرے دفتر میں آتی میں سب کچھ بھول کر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا۔ وہ پہلی لڑکی نہیں تھی جو مجھے اچھی لگتی تھی۔ اس سے پہلے بھی دفتر میں آنے والی کئی لڑکیوں سے میں دوستی کر چکا تھا اور وہ بھی اپنے بچانے کے لیے مجھے خوش کر چکی تھی۔ جو لڑکی میں نے اب کام کے لیے رکھی تھی اس کا نام سفینہ تھا۔ سفینہ کو دیکھ کر میرا دل کرتا تھا کہ میں اسے دیکھتا ہی رہوں۔ اس پر غضب کی جوانی آئی تھی، لمبے بال، چاند سا مکھڑا، گوری رنگت۔ وہ ہر لحاظ سے خوبصورت تھی، مگر یہ میرے آفس میں کام کرنے والی سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ وہ ان سب کی طرح میری حوصلہ افزائی نہیں کرتی، وہ کچھ الگ سے تھی، تھوڑی سی مغرور بھی تھی۔ وہ دفتر میں اپنے کام سے کام رکھتی، لیکن میرا دل اسی جانب کھنچا جاتا۔ اس لیے میں نے اسے متاثر کرنا شروع کر دیا۔ میں اسے کام کے دوران بار بار دفتر بلاتا اور اسے پوچھتا کہ یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ میں نے مس سفینہ سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں صرف میری ماں اور چھوٹا بھائی ہے اور اس کی ماں کو کینسر تھا، جبکہ بھائی اب سکول میں پڑھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان سب کی وجہ سے یہ جاب کر رہی ہے۔ میں نے اس سے شادی کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی اور کوئی اچھا انسان ملا تو وہ ضرور شادی کرے گی۔ یہ جان کر میں بہت خوش ہو گیا۔ اب یہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آخر اس کا مسئلہ کیا تھا، وہ کیوں اتنی چپ چپ رہتی۔ ایک دن میں اس کے گھر گیا اور اس کی ماں سے ملا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں اس سلسلے میں ان کی بھرپور مدد کروں گا اور وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے علاج کے لیے پیسے بھی دیے جو مس سفینہ نے لینے سے انکار کر دیے، مگر میں نے چپکے سے پیسے اس کی ماں کے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ اب میں ہر دوسرے دن سفینہ کے گھر چلا جاتا اور اسی طرح اس کی ماں کو کچھ پیسے دے آتا۔ ایک ماہ بعد میں نے مس سفینہ کی تنخواہ ڈبل کر دی۔ جب مس سفینہ کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ دفتر میں بہت محنت کر رہی تھی اور اسے پیسوں کی بھی سخت ضرورت تھی۔ مس سفینہ آہستہ آہستہ میرے قریب ہونے لگی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا تھا۔ کچھ دن بعد میری ساس کا انتقال ہو گیا اور میری بیوی ایک لمبے عرصے کے لیے میکے چلی گئی۔ میکا دوسرے شہر ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار ماں کے گھر جاتی تھی، مگر اس بار میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے میکے میں زیادہ وقت گزارے۔ میرے دو بیٹے تھے، وہ بھی بہت چھوٹے تھے، اس لیے وہ زیادہ تر اپنی ماں کے ساتھ رہتے، اور میری ایک چھوٹی بہن تھی جو پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر رہتی تھی۔ وہ کبھی کبھار کچھ دنوں کے لیے گھر آتی اور چھٹیاں گزار کر پھر واپس چلی جاتی۔ بیوی کی جاتے ہی میں نے اسے بھی فون کر دیا، ماریا تمہاری بھابھی اپنے گھر گئی ہوئی ہیں اور میں کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جا رہا ہوں، تم چھٹیوں کے دن ہاسٹل میں ہی گزارا کر لینا۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ میں مس سفینہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں۔ میں نے بیوی کی جانے کے بعد اپنے گھر پر ایک پارٹی رکھ لی۔ میں نے سب کو بتایا کہ ہمیں ایک بہت بڑا آرڈر ملا تھا جو کامیابی سے مکمل ہو گیا، اس لیے میں نے دفتر کی طرف سے پارٹی رکھی ہے۔ میں نے دفتر میں موجود سب لوگوں کو پارٹی میں آنے کی دعوت دی۔ مس سفینہ نے پہلے تو آنے سے انکار کر دیا، مگر باقی لوگوں کے اصرار پر حامی بھر لی۔ میں یہ سن کر خوشی سے جھومنے لگا۔ یہ پارٹی دراصل میں نے مس سفینہ کے لیے ہی تو رکھی تھی۔ میں نے پارٹی کے لیے سب لوگوں کو اپنے گھر پر ہی دعوت دی۔ جس دن پارٹی تھی مس سفینہ پارٹی میں کافی دیر سے آئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی اس کی ماں کی طبیعت کافی خراب تھی، انہیں پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، اس لیے میں لیٹ ہو گئی۔ یہ سن کر میں نے کہا اگر آپ کی والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں یہ پارٹی کینسل کر دیتا ہوں، پارٹی کسی اور دن رکھ لیں گے۔ ابھی تمہاری والدہ کے پاس تمہارے گھر چلتے ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہوگی۔ لیکن اس نے کہا کہ ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد اس کی ماں کی طبیعت اب ٹھیک ہے، اس لیے تو وہ پارٹی میں آئی ہے۔ میں تو پہلے ہی اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اب میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے، اس سے میں اسے لوگوں سے ملوانے لگا۔ میں نے اسے اپنا گھر دکھایا، اس نے میرے گھر کی بہت تعریف کی۔ میں نے باتوں باتوں میں اداس ہو کر کہا اتنے خوبصورت گھر کا کیا فائدہ جب بیوی رہنے کو تیار ہی نہ ہو۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ میری بیوی کی مجھ سے نہیں بنتی، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بیوی بہت ہی مغرور ہے،
اس کا باپ بہت پیسے والا ہے، وہ زیادہ تر اپنے باپ کے پاس رہتی ہے، اور میں یہاں اتنے بڑے گھر میں جلتا رہتا ہوں، کوئی میرا دوست نہیں، میں بالکل تنہا ہوں۔ مجھے لگا کہ وہ یہ سب سن کر مجھ سے ہمدردی کرے گی، مگر وہ خاموش رہی اور میرے پاس سے اٹھ کر آفس کی باقی لڑکیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً میرے اشارے کو سمجھ جاتی، مگر مس سفینہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں اسے دور سے ہی دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر اس لڑکی کو اپنے کمرے تک کیسے لے جاؤں۔ آج سے پہلے مجھے کسی لڑکی پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، مگر سفینہ کا دل میرے لیے نرم نہ ہوا۔ تب میں نے اپنے ملازم کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا۔ جب کھانا شروع ہوا تو میں نے کار کا بہانہ بنا کر سب سے معذرت کر لی اور کہا کہ مجھے بہت ہی ضروری کال کرنی ہے جو میں پارٹی کے چکر میں بھول گیا۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا، مگر میرے کمرے میں لگے کیمرے مس سفینہ پر آنکھ رکھے ہوئے تھے۔ میری پلاننگ کے مطابق میرے ملازم نے مس سفینہ کی گلاس میں نیند والی دوا ملا دی اور میں سفینہ کے پانی مانگنے پر میرے ملازم نے وہ گلاس چا کر انہیں دے دیا۔ پھر جب وہ بے ہوش ہونے کے قریب آئی تو میں نے اچانک اپنے گھر کی بجلی کا مین سوئچ آف کر دیا۔ جب بجلی آئی تو مس سفینہ میرے کمرے میں تھی۔ سب لوگ کھانے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ کسی نے یہ بات ہی نوٹ نہ کی۔ کچھ دیر بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ جب پارٹی ختم ہوئی اور سب جانے لگے تو دفتر کی ایک لڑکی نے مس سفینہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس سے وہ پارٹی چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اس کی ماں کے متعلق جانتی تھی، اس لیے مطمئن ہو گئی۔ سب لوگ چلے گئے تو میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ مس سفینہ میرے کمرے میں تھی، میں اس کمرے میں بیٹھا تھا۔ جب اسے ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور پریشان ہو کر بتایا کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی، اسے میں تمہیں اپنے کمرے میں لے آیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ تمہاری والدہ بیمار ہے نا، شاید ٹینشن لینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تم آرام کرو، میں نے اسے کہا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں سر، ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں اب گھر چلی جاؤں گی ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نے اسے جانے دیا، مگر اب میں بہت خوش تھا۔ سب کچھ میرے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں دفتر گیا اور جا کے میں نے مس سفینہ کا پتہ کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ دفتر آ چکی ہیں۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ کمرے میں آئی، کمرہ جس کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ میں مدوش ہونے لگا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، وہ حیرانگی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں خود کو روک نہیں پایا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری اس حرکت سے وہ گھبرا گئی۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں آ گئی۔ میں نے اس کی غصہ کرنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑنا چاہا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے مجھے تھپڑ دے مارا، مگر مجھے برا نہ لگا۔ میری اس قدر محبت کے باوجود وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سفینہ، اظہار کے بنا رہنے چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کے سامنے کہہ دیا، مگر مجھے آپ سے محبت نہیں، اس نے چیخ کر کہا۔ وہ غصے میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی جاتی اور باہر جا کر وہ سب کو میری حقیقت بتاتی، میں نے جلدی سے میز پر پڑا موبائل اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ میں نے اسے چند تصاویر دکھائی جن کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی اپنی تصویروں کو جو میں نے اس دن پارٹی میں بنائی تھی۔ جب میں اسے بے ہوشی کی حالت میں اپنے کمرے میں لایا تب میں نے اپنی اس کے ساتھ چند غلط تصاویر بنا لی۔ میں نے سوچا تھا اگر اس نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں ان تصویروں کے ذریعے اسے بلیک میل کروں گا کہ اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے۔ وہ ان تصویروں کو دیکھ کر رونے لگی اور روتے ہوئے گھر چلی گئی اور اگلے دن اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ تب میں نے فون کر کے سفینہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنا استعفیٰ واپس نہ لیا تو میں یہ تصاویر سب کو دکھا دوں گا، بلکہ اس کی ماں کو بھی بھیج دوں گا۔ میری دھمکی کا مس سفینہ پر اتنا اثر ہوا کہ وہ میرے بلانے پر میرے گھر آ گئی۔ وہ اس دن میرے گھر آئی، اس میں پہلی والی بات نہ تھی، وہ جیسے ہار مان چکی تھی۔ میں جو کہتا گیا وہ مانتی چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب ہم دفتر کے باہر ملنے لگے۔ اس سے مجھ سے کہا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میں نے اسے یقین دلایا جیسے تم کہو گی ویسے ہی ہوگا۔ میں نے اسے کہا میں اپنی بیوی سے تنگ آ چکا ہوں، اس لیے جب وہ واپس آئے گی تب میں اسے تمہارے بارے میں بتا کر اسے طلاق دے دوں گا۔ آج سے میرا گھر بھی تمہارا ہے اور میں بھی تمہارا ہوں۔ میں جلدی تمہاری ماں اور بھائی کو بھی اپنے گھر لے آؤں گا۔ یہ سن کر وہ خوش نظر آنے لگی۔ اس نے اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا۔ اب وہ میرے جال میں برے طریقے سے پھنس چکی تھی۔ ہم دن کے وقت دفتر میں ملتے جبکہ رات کو میرے گھر آ جاتی۔ زندگی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے جیسے چاہا ویسے ہو رہا تھا، لیکن اب میری بیوی واپس آنے والی تھی، اسی میں نے اسے گھر آنے سے منع کر دیا۔ ویسے بھی میرا دل اب سفینہ سے بھر چکا تھا۔ جس دن میری بیوی گھر آئی
سفینہ نے مجھے بتایا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ میں جلدی سے اس سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر میں چیخنے لگا اور میں نے ایک نوٹوں کی گڈی اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ مجھے اولاد کی کمی نہیں، اس سے یہ بچہ ضائع کر دو، ہو سکے تو کسی اپنے جیسے غریب سے شادی کر لو۔ وہ میری نیت بھانپ چکی تھی کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے، لیکن اب وہ پھنس چکی تھی، اس سے وہ میرے سامنے گڑ گڑا کر رونے لگی۔ پلیز مجھے اور میرے بچے کو صرف اپنا نام دے دو، مجھے تمہاری دولت اور گھر نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن وہ نہ آئی۔ میں نے ایک لفافے میں کچھ پیسے رکھے اور ایک کاغذ پر لکھ دیا کہ سفینہ، ہم دونوں میں جو ہوا ایک غلطی سمجھ کر بھول جاؤ، اور لفافے میں نے کچھ پیسے رکھ دیے ہیں جو تمہارے کام آئیں گے، اور ہاں، کل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے تمہاری جگہ ایک نئی لڑکی رکھ لی ہے۔ میں نے یہ لفافے اپنے ملازم کے ہاتھ سفینہ کے گھر بھیج دیا اور کچھ دنوں کے لیے میں اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ چلا گیا۔ میں واپس آیا تو سب کچھ بھول چکا تھا۔ دفتر میں سفینہ کی جگہ ایک اور نئی لڑکی آ چکی تھی، وہ اس سے بڑھ کر حسین تھی۔ میں سب کچھ بھلا کر زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ میری چھوٹی بہن اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس گھر آ چکی تھی۔ ماریا کی خواہش کے مطابق وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب کر رہی تھی۔ چونکہ ہماری بیٹی نہیں تھی، میرے والدین کے فوت ہونے کے بعد میری بیوی نے ماریا کو ہی اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی جاب سے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ میں نے جاب چھوڑ کر اپنی میڈیسن کی کمپنی بنا لی اور اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ اور ایک بہت بڑے امیر زادے کے بیٹے سے طے کر دیا، اور کچھ دن بعد ماریا کی شادی تھی۔ ایک دن اچانک میں آفس میں بیٹھا تھا کہ میری بیوی کی مجھے کال آئی۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی اور جلدی سے مجھے گھر آنے کو کہا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی نے بتایا کہ ہم لوٹ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، آخر کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میری بیوی کہنے لگی، آج صبح ماریا کی طبیعت خراب ہونے پر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بتایا کہ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ میں غصے سے چلا اٹھا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میرے چلانے پر میری بیوی خاموش ہو گئی۔ میں بھاگ کر ماریا کے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بہن سے کہا کہ ماریا، یہ کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں کہتے ہوئے سچ میں رو پڑا۔ میری بہن نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور روتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھی اور ساتھ والی دراز سے ایک لفافہ نکال کر مجھے دے دیا۔ میں نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا، اس میں کچھ پیسے تھے اور ساتھ ایک کاغذ تھا جسے پڑھنے کے بعد میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم سے کسی نے جان نکال لی ہو۔ اس میں وہی الفاظ لکھے تھے جو آج سے چند سال پہلے میں نے سفینہ کو لکھے تھے۔ مجھے نہیں پتا، جو کچھ میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا، آج وہ میری بہن کی صورت میں ساتھ ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ میری بہن نہیں بلکہ میری آفس والی مس سفینہ کھڑی ہیں، جو روتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ پلیز سر، مجھے اور میرے بچے کو صرف اپنا نام ہی دے دیں۔ مجھے احساس ہوا کہ کتنی بڑی اذیت تھی، اور شاید اس اذیت کے ساتھ مجھے اب ساری زندگی جینا تھا، کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی چھوٹی بہن تھی جس کا گناہ مجھے ہی چھپانا تھا۔ کچھ دیر تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، پھر اچانک میں اپنی بہن کے قدموں میں گر گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا کہ ماریا، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ قدرت نے آج مجھ سے سفینہ کا بدلہ لے لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی بہن اور بیوی کو سچ سچ بتا دیا۔ سب کچھ سننے کے بعد میری بہن مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک چلی گئی اور میری بیوی بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے۔ میں نے سفینہ کو بہت ڈھونڈا کہ اس سے معافی مانگ سکوں، مگر سفینہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میرا سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ آج مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملتا۔ میں دن رات روتا ہوں اور رو رو کر اندر ہو چکا ہوں۔ شاید مجھے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔